Morning with Farah. ویلکم بیک. آپ اے ٹی وی مارننگ دیکھ رہے ہیں اور ایک واقعہ جو میری زندگی میں مجھے کبھی نہیں بھول سکتا. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ ایک خاتون, ایک دن میری بیل ہوئی ہے, میں نے دیکھا کہ خاتون جو ہے, تو میں نے کہا بہت سارے لوگ کبھی کبھی ملنے کے لیے آتے ہوتے ہیں اور آپ مصروف ہوتے ہیں یا وقت نہیں ہوتا, تو میں نے کہا کہ جی کیا بات ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ سے ملنا ہے. تو میں نے کہا مجھے بتا دیں کیا بات ہے, بہت زیادہ وقت نہیں ہے. تو جو انہوں نے مجھے کہانی سنائی وہ بہت پینفل تھی. انہوں نے بتایا کہ آپ کو یاد نہیں آیا ہوگا, میں آپ سے ملتی رہی ہوں. اور دین آئی ریکال کہ یہ تو ایک بہت خوبصورت سی خاتون تھیں جو اکثر آتے جاتے مجھے ملتی تھیں, اور بہت ایک خوبصورت, جسے کہنا چاہیے خوش باش خاتون. تو اس وقت ان کو اس حلیے اور انداز میں دیکھ کے میں پہچانی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نا اوویرین کینسر ہو گیا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ جو کہ اس وقت ان پہ فریفتہ تھے یا بہت اچھے تھے, 3 بچے, تو وہ اب ان کے جو مستقل ایک انجیکشن لگتا ہے ہر ہفتہ, اس کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس, یا وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ایک دفعہ تو انہوں نے علاج کروایا لیکن وہ ریلیپس ہو گیا, تو اب وہ نہیں دے رہے. تو مجھے ہر ہفتے جو انجیکشن لگتا ہے وہ اس کی قیمت 1 لاکھ روپیہ آلموسٹ, تو وہ میرے سے افورڈ نہیں ہو رہا. تو میں, اور جو لائن انہوں نے کہی نا کہ میں اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے مرنا نہیں چاہتی, سو یہ میرے لیے اتنا شاکنگ وہ ایک ایکسپیرینس تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کے اوپر آپ کے ساتھ ضرور وہ ساری انفارمیشن شیئر کریں جو انفارمیشن ہیلپ فل ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کون کل کو کسی ایک اسی آزمائش کا شکار ہوگا جس آزمائش سے کوئی دوسرا دو چار, وہ صحت کی ہو سکتی ہے, وہ زندگی سے جڑا ہوا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن 2 بہت بہادر خواتین سے اس وقت میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں. یہ وہ بہادر خواتین ہیں جنہوں نے آزمائش کا, مشکل حالات کا اور چیلنج کا سامنا کیا, اور نہ صرف سامنا کیا بلکہ کینسر کو شکست دی. سو میرے ساتھ ہیں سب سے پہلے امبرین عرفان. السلام علیکم امبرین. ویری نائس ٹو میٹ یو. یو آر سچ اے وارئر اینڈ سروائیور, ماشاء اللہ. تھینک یو. اینڈ بڑی اچھی ٹیچر ہیں, اینڈ انہوں نے اوویرین کینسر کو شکست دی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و زندگی دے. اور فرح نورین, فرح کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. فرح ایک بڑی زبردست سی فوٹوگرافر ہیں, پروفیشنل ویڈنگ فوٹوگرافر ہیں, اور ان کو کالن کینسر, جس کو انہوں نے شکست فاش دی, اور دونوں بڑی ایکٹیولی اپنے کام بھی کر رہی ہیں اور مصروف بھی ہیں زندگی میں. امبرین نے بھی تھوڑی سی بریک لی ہوئی ہے, لیکن امبرین پہلے میں آپ ہی سے شروع کرنا چاہوں کہ کیسے پتہ چلا تھا اور کیا ہوا تھا؟ کیسے پتہ چلا تھا, ایکچولی میں تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ میں نے کینسر کو 2 دفعہ شکست دی ہے. گریٹ, ماشاء اللہ. آئی واز ڈائگنوزڈ ود اوویرین کینسر بیک ان 2020, اور اس وقت میری سرجری ہوئی تھی, میری ہسٹریکٹمی ہوئی تھی, تو یہ پتہ نہیں تھا کہ کینسر ہے. اٹ واز ڈائگنوزڈ آفٹر دا بایوپسی رپورٹ. سو میرا ٹریٹمنٹ اس کے بعد ہوا تھا, اینڈ دین آئی واز اوکے. یہاں پہ میری لاسٹ کیمو ہوئی تھی تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہو گیا تھا, تو وہ کیونکہ کووڈ بہت زیادہ تھا اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویل, تو اس طریقے سے ہوا کہ ہاسپٹل جانے سے ہر کوئی گھبراتا تھا, ہم بھی گھبراتے تھے. میں نے 1-2 دفعہ لیبس کرائیں اور اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اور آلموسٹ 1.5 ایئر کے بعد میں آئی جوائن مائی ڈیوٹیز. میں آئی ایم اے ٹیچر بائی پروفیشن, اور میں نے اسکول جوائن کر لیا, اور بالکل میں اپنے آپ کو بالکل نارمل سمجھتی تھی. لیکن پھر تھوڑا سا مجھے تھوڑے بہت پرابلمس دوبارہ سے شروع ہوئے, اور آئی گاٹ ٹو نو آفٹر 1.5 ایئر کہ وہ مجھے ریکر ہو گیا ہے. اور پھر ہم نے, میری سرجری ہوئی, اور ڈاکٹر کاشف جو کہ آپ کے شو پہ آ بھی چکے ہیں, انہوں نے میری بہت کامیاب سرجری کی. ہی از اے گریٹ سرجن. اور اس کے بعد میرا 2nd ٹریٹمنٹ ہوا, اور سو آئی وینٹ تھرو 2 cycles آف کیمو. اچھا. It's altogether 12 chemos. So I went through a lot, اور آپ کے لیے فزیکلی تو بہت ٹارچر تھا, مینٹلی بھی بہت زیادہ ٹارچر ہے. آپ کو بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے, خاص طور پہ اگر آپ کو دوبارہ سے ہو جائے. تو وہ میرے خیال میں فرسٹ ٹائم جو تھا, آئی ٹوک اٹ ایز اے چیلنج کہ کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ ہو جاتے ہیں, اگر میرے ساتھ ہو گیا تو دس از ناٹ سم تھنگ آؤٹ آف دس ورلڈ. بٹ جب 2nd ٹائم ہوا تو وہ بہت زیادہ میرے لیے ایگونائزنگ تھا, اور اس دیٹ ریئلی پٹ می ڈاؤن. اور بالکل میں نے اپنی ایک, جس کو کہنا چاہیے نا کہ ایک ہوپس میری زندگی سے چلی گئیں, اور میں بہت زیادہ ڈپریس ہو گئی تھی. ڈپریشن اینڈ انگزائٹی آپ کے ساتھ بہت زیادہ چلتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ اس ساری اسٹیج میں آپ کے ڈاکٹر کا رول
اور آپ کی فیملی کا رول بہت امپورٹنٹ، فرینڈز اینڈ فیملی کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کتنی موٹیویشن آپ کے لیے رکھتے ہیں اور کتنا آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. آپ کا ڈاکٹر کتنا اچھا آپ کے لیے موٹیویشنل اسپیکر ہو سکتا ہے. سو آئی مسٹ سے کہ آئی واز لکی انف کہ میرے آنکالوجسٹ بھی ڈاکٹر قاسم بٹر ہیں اور ڈاکٹر کاشف، ان دونوں نے میری آپ کہہ لیں کہ میری ٹریٹمنٹ تو کی لیکن میری کاؤنسلنگ کی، رادر میری تھراپی بہت اچھی کی، اور جس کی وجہ سے میں اس کو دوبارہ شکست دینے میں کامیاب ہوئی. اور میری فیملی کی سپورٹ تو نو ڈاؤٹ وہ تو بیانڈ ورڈز ہے. ٹھیک ہے، ہم اس سپورٹ سسٹم پہ بات کریں گے، لیکن فرح آئی وڈ لائک ٹو نو کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ مجھے یہ پرابلم ہے؟ بیکاز آپ کی تو بڑی ایکٹیو لائف تھی ماشاء اللہ. ہم وہ گلمس بھی یہاں پہ اپنے دیکھنے والوں کو دکھائیں گے جب آپ بیماری کے ٹھیک 1 سال بعد یو آر بیک آن یور جاب اینڈ ورکنگ. تو پتہ کیسے چلا تھا ایکچولی؟ اور کیا کوئی فیملی ہسٹری تھی؟ نہیں، کوئی فیملی ہسٹری نہیں ہے. مجھے تو صرف جسٹ پین سٹارٹ ہوا تھا کہ میرے اسٹمک میں، پیٹ میں بڑا شدید پین سٹارٹ ہوا تھا، اور میں آلریڈی ایونٹ ہی کر رہی تھی، ویڈنگ ایونٹ پہ ہی تھی کہ مجھے پین سٹارٹ ہوا. میں نے سوچا اٹس اے نارمل پین، جیسے ہوتا ہے کہ کچھ کھا لیا ہے تو اس کی وجہ سے. لیکن پھر ڈاکٹر کو دکھایا، اس کی میڈیسن سے مجھے فرق نہیں پڑا. پھر جب سی ٹی اسکین کرایا تو اس میں پتہ چلا کہ میری لارج انٹسٹائن جو ہے اس میں ٹیومر ہوا ہے. تو پھر جو فزیشین تھیں انہوں نے کہا کہ آپ فوراً سرجری کرائیں. ود ان 1 ویک، یعنی کہ میری ایمرجنسی میں سرجری ہوئی ہے، اور ایمرجنسی میں ہی پتہ چلا ہے کہ مجھے کینسر بھی ہے. جب بایوپسی وغیرہ کرائی ہے تو اس میں پتہ چلا کہ کینسر ہے. اور پھر مجھے کلوسمی بیگ لگا رہا ہے 6 منتھ تک. اور پہلی سرجری میں یہ چیزیں ہوئیں، پھر کیموز ہوئیں، میری 4 سیشن ہوئے کیموز کے. اس کے بعد دوبارہ سرجری ہوئی مئی میں کہ انٹسٹائنس کو جوڑنا تھا دوبارہ سے، ان کو نارمل پوزیشن پہ لانا تھا. اور اس کے بعد سے شکر الحمدللہ کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اب اپنا کام بھی میں نے سٹارٹ کر دیا ہے، ایکٹیو بھی ہوں اور نارمل فیل کرتی ہوں. تو امرین جیسے ذکر کر رہی تھیں کہ وہ جو ایک ڈپریشن اینڈ ہوپ لیسنس اینڈ وہ سارا اچھا، آئی ڈونٹ نو، لیکن مجھے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا ہے. ایون کہ میں اتنی سرپرائز ہوئی ہوں کہ میرے کولیگس جو فوٹوگرافی فیلڈ میں ہیں ان سب نے میرے لیے اتنی دعائیں کی ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ میں دعاؤں سے ہی بچی ہوں، کیونکہ میرا تو سب کچھ تھا ہی بہت سڈن. کچھ ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے کچھ ہو رہا ہو، کچھ ایسی فیلنگ آ رہی، نہ مجھے کوئی کینسر کے سمٹمس، کچھ بھی سمٹمس نہیں تھے مجھے. بتا رہی ہوں اگر پین بھی نہ، میں کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو پین سٹارٹ ہو گیا. جی. اور پین کسی میڈیسن ڈائگنوز ہو گئے. ہاں ڈائگنوز ہو گئے. اگر پین میری کوئی میڈیسن کھا کے وہ ٹھیک ہو جاتا وہ وہاں بیٹھ جاتا تو نہیں پتہ چلتا، کیونکہ ہاں. اور مجھے فزیشین میں جو تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ سرجری کریں گے یہ برسٹ ہو جائے گی، کیونکہ اس ٹوٹلی اس نے انٹسٹائن بلاک کر دی تھی میری نا. اگر میں اور لیٹ کرتی برسٹ ہو جاتی تو پھر بہت برے حالات ہو جاتے. تو لیکن یہ کہ میرے لیے بہت دعائیں کی ہیں سب نے میرے لیے، یعنی کہ ہوپ فل. اور سارے جب میں واپس آئی ہوں فیلڈ میں تو سب بہت خوش ہوئے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں، سب کچھ ہے. فیملی کا سپورٹ ڈیفینیٹلی تھا. گریٹ، دیٹس گڈ نیوز. اب یہ جو سپورٹ سسٹم کی بات ہو رہی ہے نا، کچھ تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کریں. لیکن اس سے پہلے آپ کو کوئی سمٹمز ہوئے تھے امرین، تاکہ ساری خواتین ذرا کانشیس رہیں کہ یار یہ کچھ ہو تو؟ جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ پین از یور فرینڈ. جب میرا یہ دوبارہ ریکر ہوا ہے تو مجھے دوبارہ سے فوڈ انٹالرنس سٹارٹ ہوئی تھی. نہیں، ریکر ہونے سے پہلے جو اس سے پہلے جو تھا، اس سے پہلے وہ جو irregularity آف سائیکل ہوتا ہے آپ کا، وہ سب کچھ تھا. آئی مسٹ ایڈ ہیئر کہ ایک جب ہم بہت سارے گروپ میں بیٹھتے ہیں نا، بہت بڑے خواتین کے گروپ میں، تو ایک بات ہوتی ہے کہ ہر ایج گروپ بیٹھا ہوتا ہے، پری مینوپاز والے، پوسٹ مینوپاز والے، تو ایوری بڈی شیئر دیئر اون ایکسپیرینس نا. تو آپ ایز اے ہیومن بینگ نا، آپ کہیں نہ کہیں سے اپنے لیے نا اسکیپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس کو بھی ایسے ہو رہا تھا، اٹس نارمل، اس کو بھی ہوا تھا، اس کو بھی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. پین از یور فرینڈ. اگر آپ کو کسی قسم کا پرابلم ہے جو میں نے نہیں کیا تھا، وہ آپ کو پین کہاں ہو رہا تھا؟ مجھے پین نہیں تھا، بٹ میرا سائیکل بہت عجیب طریقے سے ریگولر ہو رہا تھا، مجھے نوزیا ہو رہا تھا، مجھے ڈیزینس ہو رہی تھی. میں 2 فزیشینس کے پاس بھی گئی تھی جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو گیسٹرو ہے. اچھا. اور بلکہ ایک تو میں کسی کا نام نہیں لوں گی، بلکہ ایک فزیشین کے پاس میں گئی تو میری فرینڈ بھی ڈاکٹر تھی، میرے ساتھ تھیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا اس کو اتنے زیادہ چکر آ رہے ہیں اور نوزیا ہوتا ہے، تو ہمیں کوئی سی ٹی اسکین یا
کوئی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کرانا چاہیے. تو ہی گاٹ انوائڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اگر آپ نے خود ہی سب کچھ کرنا تھا تو آپ ان کو میرے پاس نہ لے کے آتی. تو پھر میں اور میری فرینڈ تھے, ہم اس کے بعد منچیز چلے گئے, تو ہم نے کہا چلو گول گپے کھاتے ہیں. تو اگر وہی ڈاکٹر, میں نے ان کو سارے سمٹمس ہر چیز بتائی تھی, تو میرے خیال میں اسکریننگ جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. The best thing about medicine are two. Number one screening, number two surgery. سرجری, جی. جب آپ اسکرین آؤٹ ہو گئے ہیں نا, جب آپ اسکرین آؤٹ ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جاتا ہے. تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ جو بات کر رہی ہیں کہ دعا, میڈیکل سائنس ایک طرف, اور دعا سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے. آئی ایم اے کرسچن بائی فیتھ, اور میری جتنی کلیگس تھیں اور ہمارا جتنا سوشل سرکل ہے وہ سب ہمارے مسلم فرینڈس ہیں. میرے لیے میری فرینڈس نے, میرے پیاروں نے, ہماری اپنی تو کمیونٹی میں جتنی دعائیں ہوئیں, میرے بچوں نے, میرے ہسبینڈ نے, میرے بہن بھائیوں نے, میرے لیے لوگوں نے تہجد میں اٹھ کے دعائیں کی. میرے لیے قرآن ختم کیے گئے اسٹاف روم میں, کہ مطلب اتنی زیادہ دعائیں, اتنی زیادہ. تو دعا کا جو رول ہے نا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ٹریٹمنٹ کرائیں اور اس کے بعد اس سے لو لگا لیں. کیونکہ آپ کو اتنے زیادہ, جب آپ بہت زیادہ ڈپریس ہوتے ہیں تو جو تسلی آپ کو خدا کی ذات سے آتی ہے نا, وہ کہیں سے بھی نہیں آتی. اور وہی جب آپ کو تیار کرتا ہے تو پھر مطلب دونوں دفعہ, سیکنڈ ٹائم پہ خاص طور پر, جب آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنے آنسو اس کے سامنے بہاتے ہیں نا, میرے ساتھ ایسے ہوا تھا. تو پھر ایک دن جب میں صبح اٹھی تھی تو میں اتنی کریجیس تھی کہ میں نے کہا کہ میں اب یہ ٹریٹمنٹ کرا لوں گی. اور پھر وہ آپ اس کے بعد نہیں روتے, بس وہ ایک ہی دفعہ آپ رو لیتے ہو, پھر آپ اس راستے پہ چل جاتے ہو. سیکنڈلی میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کی سوسائٹی کا جو رول ہے. جیسے جب میرا فرسٹ ٹائم ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو مائی ینگر ون واز اونلی 7. تو میں پیمس میں جاتی تھی اپنی کیمو کرانے, تو میرے بیٹے کو یہ نہیں تھا پتا کہ کیمو کیا ہے. تو وہ کہتا تھا میری ماما پیمس کرانے گئی ہیں. بٹ وہ 1.5 سال میں اتنا ایجوکیٹ ہو گیا, کیونکہ جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں حال پوچھنے تو ہم یہ نوٹس نہیں کرتے کہ اس گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں, اور ہم بہت اوپن ٹاک کرتے ہیں. تو سیکنڈ ٹائم جب مجھے ڈائگنوز ہوا تو میرا بیٹا میرے گلے سے لگ کے بہت رویا, چھوٹا والا, اور اس نے مجھ سے کہا کہ ماما کون سی سٹیج ہے. سو میں اتنی سرپرائزڈ ہوئی کہ یہ ساری ایجوکیشن اس کو کہاں سے آئی, کیونکہ ہم ایز اے فیملی اس کے سامنے بات نہیں تھے کرتے. تو وہ جو لوگ آ رہے تھے, وہ جو لوگ آتے ہیں وہ اتنی اوپن بات کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے بہت بڑا بلو. اب دیکھیے یہاں پہ تیمارداری کے آداب ہمیں بتائے گئے ہیں کہ آپ نے جانا ہے تو آپ نے اچھی بات کہنی ہے. یہ ہمارے پروفٹ آپ کے بھی ریلیجن میں ضرور ہوگا, ہمارے بھی ریلیجیس گائیڈنس ہے اس پہ کہ جی آپ جائیں, اچھی بات کریں, مسکرائیں, اس کو ریلیف دیں, اچھے کپڑے پہن کے جائیں, انکریج کریں. ہاں جی. تو وہ آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا ڈپریس کر دیا کہ وہ اتنا زیادہ کہ اس نے کہا کہ یہ تو بہت ہی کوئی ڈپریسنگ بات ہو گئی ہے. تو پھر یہ ہے کہ سیکنڈلی جب میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا, 2 باتیں. ایک دفعہ میری ایک نیبر نے مجھے کہا وین شی سو می گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل فریکوینٹلی, تو اس نے مجھ سے کہا, مجھے روک کے کہا کہ آپ از ایوری تھنگ آل رائٹ, یو آر گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل. آئی ٹولڈ ہر کہ ہاں جی ایسے ہو گیا. تو وہ اچھی بھلی پڑھی لکھی خاتون تھی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ اوکے ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں. میرے کزن کو بھی ہوا تھا, پھر بھی وہ 3 سال زندہ رہا. تو میں آئی واز لائک دس, اور میرے ساتھ میری کزن تھی, ہم گاڑی میں بیٹھے اور لٹرلی ہم اس دن بہت پریشان تھے. ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا. تو میں نے ان کو کہا کہ باجی انہوں نے مجھے تسلی دی ہے یا ڈرایا ہے. دس از سم تھنگ ویری ریڈیکولس. تو پھر آپ اتنی ایجوکیٹڈ ہیں, آپ ایک تعلیم نے آپ کا کیا بگاڑا نا. اسی طریقے سے وین آئی جوائن مائی اسکول بیک, تو ون آف مائی ویری سینئر کولیگ, کیونکہ وہ کووڈ کے بعد کا تھا تو ایوری بڈی واز ویئرنگ ماسک, اور میرے وہ آپ کے زیادہ تر کیمو کے بعد کرلز آتے ہیں بالوں میں نا, تو وہ آپ کی پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے. یو آر ویئرنگ ماسک اینڈ یور ہیئر اسٹائل از آل ٹوگیدر چینج. 2 دفعہ میرے پاس سے گزری تو انہوں نے کہا یو آر لکنگ ویری نائس, یو آر لکنگ ویری نائس. 3rd ٹائم انہوں نے مجھے روک کے کہا, انہوں نے کہا اوہ میں نے تو کل گھر جا کے سوچا ہے کہ یہ تمہارے نئے بال ہیں. اور اس چیز نے مجھے اتنی تکلیف دی کہ دیٹ از سو آبویس کہ یہ میرے نئے بال ہیں نا. اگر آپ مجھے یہ نہ کہتی تو آپ کا کیا جاتا. آپ کو کیا پتا کہ the person who has been through all this pain
اس نے کیا فیل کیا ہے, وہ کس اس پہ سے گزرا, ایگنی میں سے گزرا, کس ایگنی, اور بینگ اے لیڈی آپ اس کس ایگنی سے گزرے ہیں, بٹ یو میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ آپ اس کو ریئلائز کریں کہ آئی نو یہ تمہارے نئے بال ہیں. بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت سیکھنے والی بات ہے کہ آپ اگر کچھ پازیٹیو نہیں کہہ سکتے تو میرے خیال میں یو شوڈ سے اسٹے کوائٹ. اچھا نہیں یہ بول سکتے تو چپ رہیں کم از کم. یہ جو ہماری عادت ہے نا عجیب عجیب باتیں کرنے کی. اچھا فرح, ناؤ ایڈنگ آن, کیا کہنا چاہیں گی آپ, بیکاز آج کے پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب زندگی کے بدترین حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار بھی ہوں, اور جب خدا نخواستہ کوئی آزمائش مشکل آ جائے تو اس میں سے گزرنے کا حوصلہ بھی رکھیں. میں تو یہی کہوں گی, دیکھیں بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے اور شفا بھی اللہ دیتا ہے, اور مجھے بہت زیادہ ہیلپ ہوئی سورہ رحمان سننے سے. اچھا. اب میں نے جیسے ہی میرا کینسر ڈائگنوز ہوا تو سورہ رحمان سٹارٹ کر دی تھی, میری سسٹر نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ اس طرح سنو, تو میں نے وہ سننا شروع کر دیا تھا. اور اسپیشلی کیمو کے دوران جب وہ ڈرپ لگتی ہے 2 hours کی ہوتی ہے, اس دوران مسلسل میں سورہ رحمان سنتی رہی ہوں. تو مجھے میرے آنکالوجسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہوئے ہیں, کیونکہ میری کیمو ایسی تھی کہ میرے بال ہیئر فالنگ نہیں ہوئی ہے لیکن میری ہیئر تھننگ ہوئی تھی, لیکن اس کے اور سائیڈ ایفیکٹس بہت زیادہ تھے لیکن مجھے بہت کم ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جب میں اب ریئلائز کرتی ہوں کہ مجھے کیوں کم ہوئے ہیں, کیونکہ میں سورہ رحمان بہت سنتی تھی. تو بہت سننے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ 3 times تو سننا تھا, صبح دوپہر شام. صبح سب سے پہلے تو سورہ رحمان سنا, اور ڈیورنگ کیمو اس وقت ضرور سنیں جب آپ کو ڈرپ لگی ہوئی ہے, ریڈیولوجی اگر کسی کی ہو رہی ہے, کیونکہ ڈفرینٹ قسم کی کیموز بھی ہیں, اس ٹائم پہ ضرور سنیں, تاکہ وہ جیسے, کیونکہ ڈرپ جیسی لگتی رہتی شروع میں نہیں ہوتا, لیکن جیسے جیسے لاسٹ ہوتا ہے نا تو وہ اس کا افیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, جیسے ہاتھوں پہ عجیب سی فیلنگ, سینسیشنز عجیب سی آتی ہے. پھر یہ کہ جب اٹھ کے جا رہے ہوتے تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنا پاؤں کہاں رکھ رہی ہوں, کدھر رکھ رہی ہوں, لیکن یہ کہ اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے, یعنی کہ اللہ کی طرف لگاؤ. یہی یہ ٹپ ایک جو ہے جو آپ نے بہت بڑی ہمارے ساتھ شیئر کی. اینی تھنگ امرین جو آپ بھی لاسٹ ون تھنگ جو آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گی فرح کہ ایز اے لیڈی, ایز اے ہاؤس وائف, ایز اے مدر, میں آپ کو یہ کہوں گی کہ وہی جو بات انہوں نے کی ہے کہ دعا کی بات تو ہم کر چکے ہیں, دعا ڈز ونڈرز ان آور لائف. آپ کو اسٹرانگ کتنا رہنا ہے, آپ کو اتنا اسٹرانگ رہنا ہے کہ آپ کو اپنے فیملی کو, اپنے بچوں کو بہت نارمل رکھنا ہے. لائک ہمارے گھر میں میرے ساتھ دونوں ٹریٹمنٹس کے دوران آیا کہ ہمارا کرسمس سیزن آیا, سو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے وہ ہر کام کیا, اور شاید زیادہ اچھے طریقے سے اور انتھوزیاسٹکلی کیا, کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ آزمائش ہے. اگر ہمارے پاس اتنی خدا کی بلیسنگز ہیں تو اگر آزمائش آئی ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے ہے نا. اور اس پتہ نہیں کیا ہے اس بیماری میں کہ یہ آپ کو خدا سے بہت قریب کر دیتی ہے, بہت قریب, اور آپ کو ہر چیز جو ہے نا, ہر چیز میں بلیسنگ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے, اور آپ اس چیز کی شکر گزاری بہت امپورٹنٹ ہے. یو ہیو ٹو بی ویری ویری گریٹفل وٹ ایور یو ہیو, بیکاز آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم نے تو کبھی یہ چیزیں ریئلائز ہی نہیں تھی کہ ہاؤ بلیسڈ وی آر. سو آلویز کاؤنٹ یور بلیسنگز اینڈ آلویز بی گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں بہت اسٹرانگ خواتین ہیں. ایک تو آپ نے جس طرح سے اس مرض کا مقابلہ کیا, دوسرا آپ نے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاری ہے کہ جو آپ شیئر کر رہی ہیں. بہت ساری ایسی خواتین جو اور بھی کسی مسئلے سے گزر رہی ہوتی ہیں, تو حوصلہ اور ہمت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ سب بات کریں, دعا اور ایک لگاؤ, ڈیفینیٹلی یہ چیزیں ہیلپ کرتی ہیں. وش یو آل دا بیسٹ. ویری ہیپی ٹو سی یو اینڈ میٹ یو ہیئر. اینڈ وہ سب پیاری خواتین جو مجھے دیکھ رہی ہیں, آپ سب کے لیے بھی یہ دعا کہ صحت مند رہیں, خوش باش رہیں. امبرین نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم سب کو شکر گزار رہنا چاہیے ہر اس لمحے کے لیے اور ہر اس بلیسنگ کے لیے جو ہمیں حاصل ہے. تھینکنگ یو بوتھ. میں آپ سے لوں گی اجازت, اور انشاءاللہ حاضر ہوں گے ہم آپ کے سامنے کسی اور پروگرام کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.